خوش آمدید۔ آج ہم کچھ اہم تاریخی ماخذات کی گہرائی میں جا رہے ہیں اور خاص طور پر اسلامی تاریخ کے ایک بہت اہم واقعے یعنی غزوہ احد پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو تحریریں ہمارے پاس ہیں ان کی روشنی میں سمجھیں کہ احد میں اصل میں ہوا کیا تھا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس کے معنی کیا تھے۔ اچھا، ان ذرائع میں غزوہ بدر کا بھی ذکر ہے اور دارالعلوم دیوبند کا بھی، لیکن ہم ان پر صرف اتنی ہی بات کریں گے جتنا احد کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے یا شاید مصنف کے تعارف کے لیے ضروری ہو۔ ہماری ساری توجہ آپ سمجھیں غزوہ احد پر ہی رہے گی۔ تو آئیے اس تاریخی واقعے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر سپیکر بھی موجود ہیں جو ہمیں ان ماخذات کو سمجھنے میں مدد دیں گی۔ تو بات شروع کرتے ہیں سیدھی غزوہ احد سے۔ دیکھیں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک غیر متوقع فتح ملی تھی۔ اس کے صرف ایک سال بعد ہی احد کی نوبت کیوں آ گئی؟ وہ کیا حالات تھے؟ قریش مکہ کیا سوچ رہے تھے؟ جی بالکل، بدر کی جو شکست تھی وہ قریش کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی، وہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تو ماخذات بتاتے ہیں کہ اس کے بعد یوں سمجھیں کہ طاقت کا توازن بدلنے کا ایک احساس تھا۔ ان کے لیے احد کی جنگ کی کئی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ تو ظاہر ہے بدلہ تھا۔ بدر میں ان کے جو بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، ان کا بدلہ لینا، یہ ان کی عزت کا مسئلہ بن گیا تھا۔ دوسری وجہ جو ماخذات میں ملتی ہے وہ معاشی تھی۔ بدر کے بعد مسلمانوں نے ان کا شام والا تجارتی راستہ وہ خطرے میں ڈال دیا تھا، تو قریش چاہتے تھے کہ وہ راستہ دوبارہ محفوظ ہو، ان کا کنٹرول ہو۔ تو یہ بدلہ اور یہ معاشی دباؤ، یہ دونوں چیزیں مل کر ایک بڑی جنگ کی تیاری کا سبب بن گئیں۔ یعنی یہ صرف کوئی فوجی معاملہ نہیں تھا، بلکہ ذاتی انتقام اور معاشی مجبوریاں بھی تھیں، گہری وجوہات تھیں۔ اچھا، تو یہ تیاری کس پیمانے پر ہوئی؟ ذرائع میں کچھ تفصیلات ہیں؟ کیا کوئی خاص لوگ تھے جو اس معاملے کو ہوا دے رہے تھے؟ جی ہاں، تیاری تو بہت بڑے پیمانے پر تھی اور منظم بھی۔ مکہ کا جو دار الندوہ تھا، ان کا مشاورتی ہال، وہاں باقاعدہ فیصلہ ہوا، اور ابو سفیان جو بدر کے بعد قریش کے ایک اہم لیڈر بن کر ابھرے تھے، وہ اس ساری مہم کو لیڈ کر رہے تھے۔ ماخوذات خاص طور پر ذکر کرتے ہیں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کا۔ ان کے والد اور بھائی بدر میں مارے گئے تھے، تو وہ تو آپ کہیں کہ بدلے کی آگ میں جل رہی تھیں اور لوگوں کو اکسانے میں بہت آگے تھیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ محفلیں کرتیں، جنگی شعر پڑھے جاتے تھے وہاں۔ ایک اور نام کابل اشرف کا بھی ملتا ہے، ایک یہودی سردار جو مسلمانوں کے خلاف قریش کو اکسا رہا تھا۔ اور فوج کیسی تھی؟ کتنے لوگ تھے؟ کیا ساز و سامان تھا؟ اور یہ جو ہند کا آپ نے ذکر کیا، کیا ان کا کوئی خاص نشانہ بھی تھا ذہن میں؟ ماخذ بتاتے ہیں کہ لشکر کافی بڑا تھا، 3000 سے زیادہ سپاہی تھے، جن میں سے 700 نے باقاعدہ زرہیں پہنی ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے، 300 اونٹ تھے، یعنی اس زمانے کے حساب سے یہ ایک بہت بڑی فورس تھی۔ لشکر کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں جو جنگی نغمے گا کر جوش دلا رہی تھیں۔ اور ہاں، ہند کا ایک خاص ارادہ، بلکہ ایک خوفناک ارادہ ماخذات میں درج ہے۔ انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے بدر میں ان کے باپ کو قتل کیا تھا، ان کا کلیجہ چبائیں گی۔ اس کام کے لیے انہوں نے اپنا ایک حبشی غلام تھا، وحشی بن حرب، اسے خاص طور پر تیار کیا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ کو قتل کر دے گا تو وہ اسے آزاد کر دیں گی۔ یہ لشکر پھر مارچ 625 عیسوی میں مکہ سے روانہ ہوا۔ یہ تو واقعی شدید انتقام کا معاملہ تھا۔ اچھا، تو مدینہ میں مسلمانوں کو اس اتنی بڑی تیاری کی خبر کیسے پہنچی اور وہاں کیا رد عمل ہوا؟ ماخذ یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ اس وقت مکہ میں ہی تھے اور بظاہر قریش کے ساتھ ہی تھے۔ انہوں نے ایک بہت تیز رفتار قاصد بھیجا اور یہ ساری تفصیلات مدینہ پہنچا دیں۔ جب یہ خبر پہنچی تو ظاہر ہے مدینہ میں تشویش پھیل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو جمع کیا اور مشورہ طلب کیا۔ مشورے میں کیا بات ہوئی؟ کیا سب کی ایک ہی رائے تھی؟ نہیں، وہاں 2 الگ الگ خیالات سامنے آئے۔
کچھ جو زیادہ تجربہ کار صحابہ تھے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی شروع میں یہی خیال تھا کہ مدینہ شہر کے اندر رہ کر دفاع کیا جائے، قلعہ بند ہو کر۔ کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے تو شہر کے اندر دفاع کرنا زیادہ محفوظ تھا۔ لیکن دوسری طرف بہت سے نوجوان صحابہ تھے، خاص طور پر وہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ وہ بہت پرجوش تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے تاکہ بہادری دکھانے کا موقع ملے۔ ان کا اصرار کافی زیادہ تھا۔ تو فیصلہ پھر کیسے ہوا؟ یہ تو بڑی نازک صورتحال لگ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اشارہ دیا کہ اندر ہی رہنا چاہیے، لیکن جب نوجوانوں نے بہت اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور جب واپس آئے تو آپ نے مکمل جنگی لباس پہنا ہوا تھا، زرہ، ہتھیار، سب کچھ۔ یہ جب نوجوانوں نے دیکھا تو انہیں تھوڑی ندامت ہوئی کہ شاید ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا، تو انہوں نے عرض کیا کہ اگر آپ کی مرضی نہیں ہے تو ہم شہر میں ہی رک جاتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ زرہ پہن لے تو پھر اسے اتارے، یہاں تک کہ اللہ اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔ تو بس اس طرح باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ ہو گیا، حتمی ہو گیا۔ اچھا، یعنی ایک بار ارادہ کر لیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹنا۔ مسلمانوں کا لشکر کتنا تھا پھر؟ اور جب روانہ ہوئے تو کیا ہوا؟ جمعے کی نماز کے بعد 6 شوال کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو صبر کی تلقین کی، ہمت بندھائی، پھر 1000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ مدینے سے نکلے۔ لیکن ابھی تھوڑا ہی آگے گئے تھے، اشوات کا مقام آیا تو وہاں ایک اہم واقعہ پیش آیا۔ عبداللہ بن ابی، جسے منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ بہانہ اس نے یہ بنایا کہ میری بات نہیں مانی گئی، یعنی شہر میں رہ کر لڑنے والی رائے نہیں مانی گئی، حالانکہ اصل وجہ کچھ اور تھی۔ اس علیحدگی سے مسلمانوں کی تعداد ایک دم کم ہو کر صرف 700 رہ گئی۔ اوہو، یہ تو شروع میں ہی ایک بڑا دھچکا تھا۔ اچھا، احد کے میدان میں پہنچ کر مسلمانوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ میدان کی ترتیب کیا تھی؟ ہفتے کا دن تھا 7 شوال 1300 ہجری، یعنی 23 مارچ 625 عیسوی۔ مسلمان احد پہاڑ کے دامن میں پہنچے۔ انہوں نے پوزیشن بہت سوچ سمجھ کر لی۔ احد کا پہاڑ پیچھے تھا، پشت پر۔ اس سے یہ فائدہ تھا کہ پیچھے سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، میدان سامنے کھلا تھا۔ لیکن سب سے اہم بات تھی احد پہاڑ میں ایک درہ، ایک پاس۔ پاس۔ اس درے سے خطرہ تھا کہ دشمن کے گھڑ سوار گھوم کر پیچھے سے نہ آ جائیں۔ اس خطرے کو دیکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کی قیادت میں 50 ماہر تیر اندازوں کا ایک دستہ اس درے پر تعینات کر دیا۔ 50 تیر انداز؟ اچھا، اور انہیں کیا خاص ہدایات دی گئی تھیں؟ یہ بہت اہم لگتا ہے۔ جی بالکل اہم تھا۔ ہدایت بہت بہت واضح اور سخت تھی۔ ماخذات اس پر بہت زور دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، تم کچھ بھی دیکھو، چاہے تم دیکھو کہ ہم جیت گئے ہیں اور مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، یا تم دیکھو کہ ہم ہار رہے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں، تم نے کسی بھی صورت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میرا اگلا حکم نہ آ جائے۔ یہ حکم بالکل صاف تھا، کوئی ابہام نہیں تھا۔ یہ تو بہت ہی واضح ہدایت تھی۔ اچھا، جنگ شروع کیسے ہوئی؟ شروع میں کیا صورتحال رہی؟ جنگ کا آغاز ہوا روایتی انداز میں۔ پہلے مشرکین نے تیر پھینکے، پھر ان کے کچھ بہادر نکلے انفرادی مقابلے کے لیے، جنہیں مسلمانوں نے مار گرایا۔ اس کے بعد قریش نے ایک زوردار حملہ کیا۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ اس دوران ان کی عورتیں جیسے ہند وغیرہ وہ دف بجا کر اور جنگی شعر پڑھ کر اپنے مردوں کو اکسا رہی تھیں کہ بدر کا بدلہ لو۔ شروع کی لڑائی بہت سخت تھی، لیکن مسلمانوں نے خاص طور پر حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہم، انہوں نے ایسی بہادری دکھائی کہ مشرکین کے قدم اکھڑ گئے۔ ان کا جھنڈا اٹھانے والا بار بار مارا گیا اور آخرکار ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو ابتدا میں مسلمان جیت رہے تھے، قریش بھاگ رہے تھے۔ یہاں سے معاملہ بہت جسے کہتے ہیں نازک ہو جاتا ہے۔ جب دشمن بھاگ رہا تھا تو پھر جنگ کا پاسا کیسے پلٹ گیا؟ ان تیر اندازوں کو کیا ہوا جنہیں حکم تھا کہ درے پہ رہنا ہے؟
یہی وہ لمحہ ہے جسے ماخوذات کہتے ہیں کہ یہ جنگ کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ جب درے پر جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ قریش بھاگ رہے ہیں اور نیچے میدان میں مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو ان میں سے زیادہ تر یہ سمجھے کہ بس جنگ ختم ہو گئی، ہم جیت گئے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سخت حکم بھول گئے کہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ ان کے جو امیر تھے حضرت عبداللہ بن جبیر، انہوں نے یاد بھی دلایا لیکن اکثر نے بات نہیں مانی۔ وہ مال غنیمت کے لالچ میں درہ چھوڑ کر نیچے اتر آئے۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ صرف 10 یا 12 لوگ اپنی جگہ پر رہے۔ اور یہ غلطی بہت مہنگے پڑی۔ خالد بن ولید نے اس موقع کا کیسے فائدہ اٹھایا؟ بالکل، یہ ایک تباہ کن غلطی ثابت ہوئی۔ خالد بن ولید، جو اس وقت قریش کے گھڑ سوار دستے کے کمانڈر تھے اور بعد میں اسلام لائے عظیم جرنیل بنے، وہ بہت ماہر جنگجو تھے۔ ان کی نظر فوراً اس خالی ہوتے ہوئے درے پر پڑ گئی۔ انہوں نے یہ موقع بالکل ضائع نہیں کیا۔ وہ اپنے گھڑ سواروں کو لے کر تیزی سے پہاڑ کا چکر کاٹا انہوں نے، اور اس درے پر پہنچے۔ وہاں جو تھوڑے سے تیر انداز باقی تھے انہیں شہید کیا، اور پھر درے سے گزر کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ پیچھے سے حملہ، یہ تو بالکل غیر متوقع ہوگا مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی دوران وہ افواہ بھی پھیل گئی تھی۔ جی ہاں، بالکل اسی وقت جب پیچھے سے حملہ ہوا اور مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ ماخوذات بتاتے ہیں کہ کسی نے، اور کچھ روایتوں میں ہے کہ شیطان نے، یہ افواہ اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں۔ بس اس افواہ نے تو آگ پر تیل کا کام کیا۔ مسلمانوں کے حوصلے بالکل ٹوٹ گئے، شدید افراتفری پھیل گئی، کئی صحابہ ہمت ہار بیٹھے۔ ماخوذات بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ تو بدحواس ہو کر مدینے کی طرف بھاگے، کچھ پاس کی پہاڑی پر چڑھ کر مایوس ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ ایک انتہائی نازک صورتحال تھی۔ قرآن کریم میں بھی اس کیفیت کا ذکر ہے نا؟ جی، سورت آل عمران کی آیت 153 میں اسی بھگدڑ، اسی افراتفری کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ یاد کرو جب تم افراتفری میں بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کسی کو نہیں دیکھتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تمہارے پیچھے کھڑے پکار رہے تھے کہ اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ پھر اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم اس پر رنج نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہا، اور نہ اس مصیبت پر جو تم پر آ پڑی، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہ آیت اس وقت کی گھبراہٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار اور اس سارے واقعے میں جو حکمت تھی اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ تو واقعی دل دہلا دینے والا منظر ہے۔ اچھا، اس اچانک تبدیلی اور افراتفری کے فوری نتائج کیا نکلے؟ نقصانات کیسے ہوئے؟ صدمہ تو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تھی۔ انہیں اسی غلام وحشی بن حرب نے نیزہ مار کر شہید کر دیا جسے ہند نے اسی کام کے لیے تیار کیا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شدید زخمی ہوئے۔ آپ پر پتھر پھینکے گئے جس سے آپ کے نیچے کے دائیں دانت مبارک کا ایک کنارہ شہید ہو گیا۔ چہرہ مبارک زخمی ہوا، خود ہیلمٹ کے کنارے رخسار میں دھنس گئے۔ اس شدید حملے کے دوران صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ رد عمل ملا جلا تھا، جیسا ہم نے ذکر کیا، کچھ ہمت ہار گئے، کچھ بھاگ نکلے، لیکن بہت سے صحابہ ایسے بھی تھے جو انتہائی ثابت قدمی سے لڑے، اور خاص طور پر کچھ جانثار صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ایک گھیرا بنا لیا اور اپنے جسموں پر تیر اور تلوار کے وار روکے۔ ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو دجانہ اور حضرت نسیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہم یہ بہت نمایاں ہیں۔ ماخذ میں یہ بھی ذکر ہے کہ اسی دوران حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بڑی بہادری دکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی مشہور تلوار ذوالفقار دی۔ اور مشرکین کا رویہ کیسا تھا، خاص کر جب انہیں لگا کہ وہ جیت گئے ہیں؟ اور پہنے، اور ہند نے اپنا وہ وحشیانہ ارادہ پورا کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا، ان کا کلیجہ نکالا اور اسے چبانے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اسے نگل نہیں سکیں۔ ان واقعات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ پہنچا۔ اس شدید نقصان اور افراتفری کے بعد جنگ ختم کیسے ہوئی؟ کیا مشرکین نے اپنی کامیابی کو مکمل فتح میں بدلا؟ نہیں، حیران انگیز طور پر ایسا نہیں ہوا۔ جب باقی مسلمانوں کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ایک محفوظ جگہ پر ہیں، تو ان میں دوبارہ ہمت آئی،
اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونے لگے۔ مشرکین نے نقصان تو بہت پہنچایا تھا، لیکن وہ پہاڑی پر چڑھ کر مسلمانوں کا مکمل خاتمہ نہیں کر سکے، شاید اپنے بھاری سامان کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے۔ مسلمانوں کی طرف سے جب دوبارہ منظم ہونے کے آثار نظر آئے تو شاید اس ڈر سے کہ کہیں جنگ کا پانسا پھر نہ پلٹ جائے، ابو سفیان نے فیصلہ کیا کہ مزید آگے نہ بڑھا جائے اور مکہ واپس چلا جائے۔ واپسی سے پہلے اس نے اگلے سال بدر کے مقام پر دوبارہ لڑنے کا اعلان بھی کیا۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ احد کی جنگ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا یہ شکست تھی مسلمانوں کی؟ ماخذات اس کے نتیجے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ماخذات کے مطابق اسے ایک واضح فوجی فتح یا شکست کہنا مشکل ہے۔ دونوں طرف نقصان بہت ہوا۔ مسلمانوں کے 70 بہترین صحابہ شہید ہوئے، مشرکین کے تقریباً 27 لوگ مارے گئے۔ بظاہر تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، ایک فوجی پسپائی تھی، لیکن یہ مکمل شکست بھی نہیں تھی، کیونکہ مشرکین اپنا اصل مقصد پورا نہیں کر سکے، یعنی مسلمانوں کی طاقت ختم کرنا یا مدینہ پر قبضہ کرنا۔ وہ تو میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے اہم بات جو ماخذات بار بار کہتے ہیں وہ ہے اس جنگ سے ملنے والا سبق۔ اور وہ سبق کیا تھا؟ بنیادی سبق تھا قیادت کی اطاعت اور نظم و ضبط کی اہمیت۔ ذرائع بالکل واضح طور پر بتاتے ہیں کہ جنگ کا پانسا پلٹنے کی اصل وجہ وہ تیر اندازوں کی غلطی تھی، جب انہوں نے اپنے امیر اور براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حکم کو نظر انداز کر دیا۔ اس ایک غلطی نے جیتی ہوئی جنگ کو اتنے بڑے نقصان میں بدل دیا۔ اس لیے ماخذات اسے ایک تعبیری شکست بھی کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی ظاہری ناکامی جس میں گہرے سبق چھپے تھے۔ اس نے مسلمانوں کو خود احتسابی کا موقع دیا اور یہ سکھایا کہ کامیابی کے لیے صرف بہادری کافی نہیں، بلکہ امیر کا حکم ماننا اور نظم و ضبط رکھنا بھی لازمی ہے۔ قرآن نے بھی بعد میں مسلمانوں کو تسلی دی اور ان کی ہمت بڑھائی۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ ان ماخذات میں غزوہ بدر کا ذکر بار بار آتا ہے، تو بدر اور احد کا کیا تعلق بنتا ہے ماخذات کی روشنی میں؟ ماخذات کے مطابق تو بدر ہی احد کا براہ راست سبب بنا۔ بدر کی جو فیصلہ کن فتح تھی اسی نے قریش کو بدلہ لینے پر مجبور کیا اور احد کی جنگ ہوئی۔ بدر نے مسلمانوں کو ایک طاقت کے طور پر منوایا تو احد نے انہیں نظم و ضبط اور اطاعت امیر کا وہ عملی سبق سکھایا جو شاید صرف جیت سے نہیں سیکھا جا سکتا۔ بدر کی کامیابی کو سامنے رکھیں تو ہی احد کے دھچکے کی شدت اور اس سے سیکھے گئے سبق کی اہمیت ٹھیک سے سمجھ آتی ہے۔ اور یہ جو تحریریں ہیں جن پر ہم بات کر رہے ہیں، ان کے مصنف محمد ثاقب نعمانی بانسکوی، ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے بتایا گیا ہے۔ کیا ماخذات میں دارالعلوم کا بھی کچھ ذکر ہے؟ جی ہاں، جو مواد ہمیں ملا ہے اس میں دارالعلوم دیوبند کا بھی ذکر ہے۔ اسے برِ صغیر میں اسلامی علوم کا ایک بڑا مرکز بتایا گیا ہے، جس نے دینی علوم بشمول تاریخ کو محفوظ رکھنے اور پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ مصنف کا اس ادارے سے تعلق صرف ایک تعارفی بات ہے جو یہ بتاتی ہے کہ یہ علمی روایت کیسے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارا اصل موضوع تو جیسا ہم نے شروع میں کہا غزوہ احد ہی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے غزوہ احد کے بارے میں اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیں۔ جنگ کی وجوہات میں قریش کا شدید انتقامی جذبہ اور معاشی مفادات تھے۔ مسلمانوں نے شروع میں کامیابی حاصل کی، لیکن درے پر موجود تیر اندازوں کی اکثریت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح حکم کو نظر انداز کیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ یہی جنگ کا فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ اس کے نتیجے میں خالد بن ولید کا حملہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی افواہ سے شدید افراتفری پھیلی۔ مسلمانوں کو بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت کی شہادت بھی شامل ہے۔ آخر میں مشرکین مکہ واپس چلے گئے اور جنگ کا نتیجہ واضح فتح یا شکست کے بجائے ایک سبق آموز تجربہ تھا، جس نے نظم و ضبط اور قیادت کی اطاعت کی اہمیت کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ غزوہ احد صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ابتدائی مسلم معاشرے کے لیے ایک بہت سخت امتحان تھا۔ اس نے یہ دکھایا کہ کامیابی کے لیے اللہ پر توکل اور بہادری تو چاہیے، لیکن ساتھ ہی امیر کے حکم کی پابندی کتنی ضروری ہے، چاہے فتح بالکل سامنے نظر آ رہی ہو۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی اجتماعی یادداشت کا ایک اہم حصہ بن گیا ہے، جو انہیں صبر، ثابت قدمی اور سب سے بڑھ کر نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ اور آخر میں
ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ مخازات بتاتے ہیں کہ احد سے فوراً اطاعت اور نظم و ضبط کا سبق سیکھا گیا، لیکن اگر تھوڑا وسیع تناظر میں سوچیں تو احد کی یہ جو پیچیدہ یاد ہے، جس میں فتح کے قریب پہنچنا، پھر ایک غلطی سے شدید نقصان اٹھانا اور پھر دوبارہ ثابت قدمی دکھانا شامل ہے، اس پوری یاد نے آنے والی صدیوں میں مسلم معاشروں کی اجتماعی سوچ، ان کی حکمت عملی اور مشکل حالات میں بھی امید اور عزم قائم رکھنے کی صلاحیت پر کیا اثرات ڈالے ہوں گے؟ یہ ایک سوال ہے جو ان مخازات کی روشنی میں مزید غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔